السلام علیکم اسٹوڈنٹس، چیپٹر نمبر 13 کا لاسٹ ٹاپک جس میں بچوں ہم 2-3 شارٹ کوسچن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ایکچولی لوکل ویریبل، گلوبل ویریبل، ان کا سکوپ اور لائف ٹائم کے حوالے سے امپورٹنٹ چند ایک پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کرنے ہیں۔ دین فنکشن، ڈکلریشن، ڈیفینیشن میں فرق، لوکل ویریبل گلوبل ویریبل میں فرق، اور اس حوالے سے 2-3 ٹیبلز ہیں ڈفرینسز کے۔ پھر ایک اوور ویو بتایا گیا ہے کہ ہمارے پاس وداؤٹ پیرامیٹر یا ود پیرامیٹر، ریٹرن ٹائپ اور وداؤٹ ریٹرن ٹائپ، جو ہم نے چیپٹر نمبر 13 کے اندر ڈسکس کیا ہے۔ تھیوریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے چند ایک ٹرمز اور 2-3 پروگرامز ہیں جن کی مدد سے ان کانسیپٹس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے۔ تو لوکل ویریبل سے سٹارٹ کرتے ہیں بچوں۔ لوکل ویریبل ایکچولی ایک اس طرح کے ویریبل کا نام جو کسی بھی فنکشن کے ان سائڈ ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ لائک مین فنکشن ہے نا، مین فنکشن کے اندر اگر آپ کوئی ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں، جیسے کہ آپ انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا اے بی سی کوئی سا بھی ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں، فلوٹ ڈیٹا ٹائپ کا ڈکلیئر کرتے ہیں، آپ کریکٹر یا کسی بھی ٹائپ کا ریکوائرمنٹ کے مطابق ویریبل ڈکلیئر کریں گے تو اس ویریبل کا نام لوکل ویریبل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اسے؟ لوکل ویریبل۔ اسی طرح سے جو آپ نے خود سے فنکشن ڈیزائن کرنا ہے، یعنی کہ یوزر ڈیفائنڈ فنکشن، وہاں پہ اگر آپ کوئی بھی ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں جو فنکشن کی باڈی کے اندر ہوگا اسے ہم لوکل ویریبل کا نام دیتے ہیں۔ اور لوکل ویریبل کو بچوں یاد رکھیے گا، آبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے اکثر پوچھ لیا جاتا ہے کہ لوکل ویریبل آر آلسو کالڈ آٹومیٹک ویریبل۔ کیا کہا جاتا ہے انہیں؟ آٹومیٹک ویریبل۔ اب اس کا سینٹیکس کے والے سے ذرا دیکھیں تو آٹو آپ نے کی ورڈ ڈال دینا ہے سٹارٹ میں، دین آپ ڈیٹا ٹائپ ڈال دیں گے، یعنی انٹیجر ہے، فلوٹ ہے، کریکٹر ہے، جو بھی ڈیٹا ٹائپ ہے اس کے بعد آئیڈینٹیفائر مین اس ویریبل کا نیم۔ لیکن یاد رکھیے گا آٹو کی ورڈ آپشنل ہوتا ہے، آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں، اگر نہیں ڈالنا چاہتے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ جو بھی ویریبل ان سائڈ دا فنکشن ڈکلیئر کیا جاتا ہے وہ آٹومیٹک ویریبل یا لوکل ویریبل کہلاتا ہے۔ اور آٹو کی ورڈ کے بارے میں جیسے کہ بتایا کہ ڈیٹا ٹائپ سے پہلے اگر آپ آٹو کی ورڈ لگانا چاہیں تو بھی وہ آٹومیٹک ویریبل ہی رہے گا، اگر نہیں لگانا چاہیں گے، اگر نہ بھی لگائیں تب بھی وہ آٹومیٹک ویریبل یا لوکل ویریبل ہی رہے گا۔ کلیئر؟ اسکوپ آف ویریبل کی بچوں بات کریں تو ایکچولی جس ایریا کے اندر، جس پوزیشن پہ، جس بلاک آف کوڈ کے اندر ویریبل کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے وہ اسکوپ آف ویریبل کہلاتا ہے۔ وہ بلاک آف کوڈ، وہ ایریا، وہ ایکچولی کیا کہلاتا ہے؟ اسکوپ آف ویریبل کہلاتا ہے۔ اب لوکل ویریبل کا کیا اسکوپ ہے؟ بتایا کہ ایسا ویریبل جو کسی بھی فنکشن کے اندر ڈکلیئر کیا جاتا ہے، یعنی باڈی آف فنکشن میں ڈکلیئر کیا جاتا ہے، لوکل ویریبل یا آٹومیٹک کہلاتا ہے۔ تو اس وجہ سے لوکل ویریبل کو آپ ایکسیس بھی صرف اسی فنکشن کے اندر کر سکتے ہیں۔ مین یہ کہ جس فنکشن کے اندر آپ نے ڈکلیئر کیا، لوکل ویریبل کو جس فنکشن کے اندر آپ نے ڈکلیئر کیا اسی فنکشن کے اندر آپ اس ویریبل کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ مین یہ کہ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اس میں ویلیوز ڈال سکتے ہیں، اس پہ کوئی آپریشن پرفارم کروا سکتے ہیں۔ کلیئر؟ اور اگر آپ کسی دوسرے فنکشن میں یا آؤٹ سائڈ دا فنکشن اس ویریبل کو اپروچ کریں گے، ایکسیس کریں گے، یوز کرنا چاہیں گے تو دین کمپائلر ایرر جنریٹ کرے گا۔ اوکے، اسکوپ کا پتہ چل گیا کہ جس فنکشن کے اندر وہ ویریبل ڈکلیئر ہوگا اسی فنکشن کے اندر ہم اسے ایکسیس کر سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں۔ آؤٹ سائڈ دا فنکشن اگر یوز کرنا چاہیں گے تو دین وہ لوکل ویریبل کمپائلر ایرر کا باعث بنے گا۔ لائف ٹائم آف لوکل ویریبل کے حوالے سے بچوں دیکھیں، لائف ٹائم آف لوکل ویریبل کی اگر بات کریں تو بچوں جب تک کوئی ایک ویریبل میموری کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے وہ اس کا ٹائم پیریڈ ایکچولی لائف ٹائم آف ویریبل کہلاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا جو لوکل ویریبل ہے وہ تب تک مین میموری کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے۔ مین یہ کہ لائف ٹائم اس کا تب تک ہوتا ہے جب تک وہ مین فنکشن یا جس بھی فنکشن کے اندر وہ ویریبل ڈکلیئرڈ ہوتا ہے، یعنی لوکل ویریبل جس فنکشن کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے وہ فنکشن ایگزیکیوٹ ہو رہا ہو۔ جیسے ہی کنٹرول اس فنکشن سے ایگزٹ کرتا ہے، یعنی دوسرے فنکشن کی طرف موو کرے گا یا کس آؤٹ سائڈ دا فنکشن کوئی اور فنکشنالٹی پرفارم کروانے کے لیے کنٹرول ٹرانسفر ہوتا ہے تو فوراً ہی اس کا لائف ٹائم ختم ہو جائے گا۔ لائک ہم نے کوئی
ایڈ نام کا کوئی فنکشن ڈکلیئر کروایا، اس کی ڈیفینیشن میں ہم نے کوئی ایک ویریبل انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا اے بی یا کوئی بھی ویریبل ہم نے یوز کر لیا، اور جیسے ہی وہ ایڈ والا جو فنکشن ہم نے یوزر ڈیفائنڈ فنکشن کے طور پہ ڈکلیئر کروایا، اس کے اوپر جو بھی فنکشنالٹی پرفارم کروانا چاہتے تھے ہم نے کوڈ کیا، اور جب اس کی ایگزیکیوشن ٹرمینیٹ کرے گی، یعنی وہ فنکشن ریٹرن کرے گا کنٹرول دوبارہ مین فنکشن میں فنکشن کالنگ کے پاس، تو دین اس کے اندر یعنی اس ایڈ فنکشن کے اندر اس کی ڈیفینیشن میں یوز ہونے والے لوکل ویریبل کا لائف ٹائم اینڈ ہو جائے گا، اوکے، اور آپ اسے دوبارہ ایکسیس نہیں کر سکتے۔ اگر ایکسیس کرنا ہوگا تو دوبارہ سے آپ کو اس فنکشن کو ری ایگزیکیوٹ کروانا پڑے گا۔ سیکنڈ کویشچن بچوں سیم ویریبل کے حوالے سے لیکن ٹوٹل اپوزٹ ہے لوکل ویریبل سے۔ گلوبل ویریبل، اس کا اسکوپ اور اس کا لائف ٹائم یاد رکھیے گا، جو کسی بھی فنکشن کے آؤٹ سائڈ ڈکلیئر کیا جاتا ہے ویریبل، یعنی کوئی ایسا ویریبل جو کسی بھی فنکشن کی باڈی کے اندر ڈکلیئرڈ نہیں ہے، یعنی مین فنکشن میں بھی نہیں، کسی یوزر ڈیفائنڈ فنکشن میں بھی نہیں، بلٹ ان فنکشن میں بھی نہیں، لائبریریز کے فوراً بعد اگر یوں کہہ لیں کہ اس کی سوٹیبل پلیس کی اگر بات کریں تو مین فنکشن سے فوراً پہلے، یعنی کسی بھی فنکشن سے باہر باڈی آف فنکشن کی آؤٹ سائڈ پہ جو ڈکلیئرڈ ویریبل ہوتا ہے اسے گلوبل ویریبل کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ گلوبل ویریبل کہتے ہیں۔ اور اگر بات سکوپ کی کریں تو بچوں جب تک آپ کا پروگرام ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے تب تک آپ کے گلوبل ویریبل کا سکوپ موجود ہوتا ہے، مین یہ کہ آپ اسے ایکسیس کر سکتے ہیں، کسی بھی فنکشن میں ایکسیس کر سکتے ہیں، پروگرام کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی پورشن میں، کسی بھی بلاک کے اندر آپ اسے کال کروا سکتے ہیں، اسے ایگزیکیوٹ کروا سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی بھی آپریشن پرفارم کروا سکتے ہیں۔ اور اگر کسی قسم کی ویلیوز کے اندر چینجنگ لائی گئی کسی ایک فنکشن کی طرف سے تو گلوبل ویریبل کا وہ چینج باقی فنکشنز کے اندر جب آپ اسے کال کرو گے تو وہاں پہ بھی اویلیبل ہوگا۔ لائف ٹائم کی بچوں اگر بات کریں تو جیسا کہ بتایا کہ جب تک آپ کا پروگرام ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے، پروگرام رننگ فارم میں ہے، تب تک وہ مین میموری کے اندر ایگزسٹ کرے گا، اور آپ اسے جس مرضی پورشن کے اندر، جس مرضی بلاک آف کوڈ کے اندر، جس مرضی فنکشن کے اندر ایکسیس کرنا چاہیں ایکسیس کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ کا پروگرام ٹرمینیٹ نہیں کرے گا وہ ویریبل میموری کے اگینسٹ جس پوزیشن پہ اس نے میموری سیل ریزرو کر رکھا ہے وہ وہاں پہ ریزرو رکھے گا اور اسے آپ بار بار یوز کر سکتے ہوں گے، اوکے۔ اس حوالے سے ذرا ایک پروگرام دیکھ لیں۔ گلوبل ویریبل ہیڈر فائل کے فوراً بعد انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کا ایک جی ویریبل ہم نے ڈکلیئر کروا دیا، وائڈ فنکشن کے نام سے یا وائڈ فن کے نام سے ایک فنکشن ڈکلیئر ہوا۔ اب دیکھیں یہ جی ویریبل کو مین فنکشن کے اندر بھی ایکسیس کیا جا رہا ہے، نظر آ رہا ہے، یعنی رن ٹائم پہ ہم اس کے اندر ویلیو رکھوا رہے ہیں، بعد میں سے پرنٹ بھی کروا رہے ہیں، اور پھر فنکشن کالنگ جب ہو رہی ہے تو فنکشن کی ڈیفینیشن کے پاس آ جائیں تو یہاں پہ بھی اسی جی ویریبل کو یوز کرتے ہوئے اس کے اوپر کوئی ارتھمیٹک آپریشن پرفارم کروایا جا رہا ہے، اسے اپڈیٹ کر کے دوبارہ پھر پرنٹ کروایا جا رہا ہے پرنٹ ایف فنکشن کی مدد سے مین فنکشن میں، تو یہ دوبارہ بھی وہاں پہ ویلیو اپڈیٹ کر کے دے رہا ہے۔ تو سمجھ آ گئی کہ یہ کسی بھی فنکشن کے، ہاں یہاں پہ دیکھیں اب جی کی ویلیو اپڈیٹ ہوئی تھی تو یہ اپڈیشن سے پہلے دیکھیں اس نے جو انٹر کیا تھا وہی اس نے پرنٹ کر دیا، ڈسپلے اسکرین پہ ڈسپلے کر دیا، اور جیسے فنکشن کال ہوا، فنکشن کال ہونے کے بعد دوبارہ وہی اسٹیٹمنٹ کو جب آپ نے پرنٹ کروایا تو اب جی اپڈیٹ ہو چکا ہے۔ یہ کہاں پہ اپڈیٹ ہوا؟ یہ وائڈ فن نام کے جو فنکشن کے اندر آپ نے اس کی ڈیفینیشن، اس کے اوپر جو آپ نے ارتھمیٹک آپریشن پرفارم کروایا ملٹیپلیکیشن، تو یہ جو آپریشن کی صورت میں رزلٹ دے گا یہ رزلٹ جی اپڈیٹ ہو جائے گا، اور جیسے ہی آپ اسے پرنٹ کروائیں گے تو اب کی بار یہ اپڈیٹڈ ویلیو پرنٹ کر دے گا۔ کلیئر؟ تو یہ دیکھیں کیسے ہم نے گلوبل ویریبل کو یوز کر کے مین فنکشن میں بھی اور یوزر ڈیفائن فنکشن میں بھی استعمال کیا، اور اس کی ویلیوز کو ایکسیس کر کے اپڈیٹڈ ویلیو کو بھی پرنٹ کروا کے دیکھا، اور جو ویلیوز کیلکولیشن سے، آپریشن سے، ارتھمیٹک ایکسپریشن سے پہلے تھی وہ بھی ہم نے پرنٹ کروا کے دیکھی۔ تو کس طرح سے یہ ریزلٹس کے اندر فرق ڈال رہا ہے، کیسے اس کا اسکوپ ہے، کب تک اس کا لائف ٹائم ہے۔ تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو لوکل ویریبل اور گلوبل ویریبل کے حوالے سے کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی۔
اب یہ دو تین ڈفرینٹ ٹیبلز دیے گئے ہیں جن میں لوکل ویریبل گلوبل ویریبل کا تھیوریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے فرق بتایا گیا، جس میں فنکشن ڈیفینیشن، فنکشن ڈکلریشن، ایکچوئل پیرامیٹر، فارمل پیرامیٹر، تو یہ تھیوریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بیٹا آپ نے خود ریڈ آؤٹ کر لینا ہے۔ اگر کوئی کسی قسم کا کنفیوژن ہوگی، کوئی کویشچن سمجھ نہ آئے، کوئی آپ کو سنگل لائن کی بھی سمجھ نہ آئے، کسی انسٹرکشن کی سمجھ نہ آئے، تو آپ لوگ لازمی پوچھ لیجیے گا۔ اب لاسٹ پہ وہ بول رہا ہے کہ رائٹ شارٹ نوٹ آن دا فالوئنگ فنکشن وداؤٹ آرگومنٹس اینڈ فنکشن دیٹ ریٹرن اے ویلیو اینڈ ایکسیپٹ آرگومنٹس۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ایک ایسا فنکشن جو ود ریٹرن ٹائپ اور ود آؤٹ آرگومنٹ ہوتا ہے، ایک ایسا فنکشن جو ود آؤٹ ریٹرن ٹائپ اور ود آؤٹ آرگومنٹ، جو میں نے 4 ٹائپس نہیں انسٹارٹ بتائی تھیں، وہی چیزیں ریپیٹ ہوں گی۔ یہ بھی تھیوریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ نے خود ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔ اس حوالے سے 13.13 اور 14 دو پروگرام اور یہ ایک ایگزامپل آپ لوگ ریہرسل کیجئے گا، ڈیبگر پہ آپ نے کوڈ کرنا ہے۔ اس میں چینجنگز کر کے بھی دیکھیے گا بچوں۔ ایکچولی لوکل ویریبل، گلوبل ویریبل، آرگومنٹس، ود آرگومنٹس، وداؤٹ آرگومنٹس، ود ریٹرن ٹائپ، وداؤٹ ریٹرن ٹائپ، یہ 4 میجر پوائنٹ تو یہی تھے نا، کہ بغیر ڈیٹا ٹائپ کے، بغیر آرگومنٹس کے، بغیر ڈیٹا ٹائپ کے اور ود آرگومنٹس کے، ڈیٹا ٹائپ وداؤٹ آرگومنٹ، ڈیٹا ٹائپ ود آرگومنٹ۔ یہ 4 چیزوں کی ریہرسل ہم نے اس چیپٹر کے اندر کی، جس میں چند ایک تھیوریٹیکل پوائنٹس ہے اور باقی پروگرام کر کے آپ لوگوں نے ان 4 کی ریہرسل کی۔ کسی قسم کا اگر کوئی کویشچن ہو اس پورے چیپٹر کے حوالے سے تو آپ لوگ لازمی پوچھیے گا۔ کل آپ نے پریپیئر رہنا ہے، اس میں آبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے یا کچھ میں بھی شارٹ کویشچن کے حوالے سے آپ لوگوں کو ٹیسٹ سیٹ کروں گا، تو وہ آپ نے لازمی طور پہ اس حوالے سے پریپیئر رہنا ہے، تاکہ آپ کی ریہرسل ہو جائے اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس چیپٹر میں سے کس طرح کے کویشچن بنیں گے اور آبجیکٹیو کس طرح سے بنیں گی۔ تھینک یو۔